اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اردو وظائف میں خوش آمدید۔ اردو وظائف کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ کون سا گناہ ہے جو اچھا ہے نیکی سے۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی زیادہ مشہور مشیر تھا جس کا نام ایاز تھا، اور بادشاہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ باقی جو وزیر مشیر تھے، ایان سلطنت تھے، وہ اس سے حسد کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو بادشاہ اسے اتنا پیار کرتا ہے، اسے خاص طور پر اپنی محبت کے سائے میں رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو وہ گاہے بگاہے اس کا حسد کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے اور ان کی باتوں سے حسد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا اس کے لیے۔ ان کے رویوں سے، ان کا طرز زندگی سے، ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا، اور کبھی کبھی جو ایاد ہے اس کی خوبیاں، اس کے جو کمالات ہیں ان کو عیاں کرتا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اتنی خاص صفت کا مالک کیوں ہے، اس سے اتنی زیادہ محبت مجھے کیوں ہے، اسے میں اتنا زیادہ مقام کیوں دیتا ہوں، کہ اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں، اس کے اندر جو خاص بادشاہ کے حکم کو ماننے کی جستجو ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ مقام دیا جاتا تھا بادشاہ کی جانب سے۔ ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں چند قیمتی موتی لیے، ان کو تالاب کے اندر پھینک دیا۔ جتنے بھی وزراء تھے ان سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کر لاؤ، دیکھو کہ تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے اور تمہارے بدن پر بھی پانی نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہ سے موتی بھی نکال کر لائیں، کپڑے بھی نہ بھیگیں اور بدن بھی گیلا نہ ہو۔ پھر دوسرے کو کہا گیا، دوسرے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ سلامت آپ نے شرط ہی ایسی رکھ دی ہے کہ موتی بھی پانی سے نکال کر لانے ہیں، کپڑے بھی گیلے نہ ہوں، بدن بھی گیلا نہ ہو۔ تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا، پانچویں کو کہا، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ بادشاہ سلامت نے پھر ایاز کو بلوایا اور کہا کہ یہ موتی نکال کر لاؤ اور سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے کہا موتی نکال کر لاؤ اور سنو، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے جو ہیں وہ بھیگنے نہیں چاہیے، تمہارا بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا تھا اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو، بدن بھی گیلا نہ ہو اور کپڑے بھی گیلے نہ ہو، لیکن تمہارا لباس بھی بھیگ گیا اور تمہارا بدن بھی پانی سے ٹپک رہا ہے۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک تو یہ کہ موتی نکال کر لانے ہیں، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔
تو میں موتی نکال کر لے آیا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ باقی جو کپڑے اور بدن بھیگنے کی بات ہے وہ بھیگ گیا ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا یہ خوبی ہے اس کے اندر؟ تو اس پر بادشاہ سلامت نے کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نفس رکھا گیا ہے اندر اور خواہشات رکھی گئی، آرزوئیں رکھی گئیں۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی کو نکال لیتا ہے اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی مجھے معافی دے دے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس نفس لوامہ پر پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار تو کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا تو کبھی بھی جس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی شیطان نے آ کر اس پر تھپکیاں دے کر اس کو سلا دیا، حتیٰ کہ اس کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، جیسے ہی وہ اٹھا اس نے دیکھا نماز کا وقت تو چلا گیا ہے، سورج چڑھ آیا ہے۔ اس نے فوری طور پر وضو کیا، قضا نماز پڑھی، اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے لگا کہ یا اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی قضا نماز میں نے پڑھ تو لی ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس قدر اس نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کی اور رویا کہ اس کے درد سے رونا، اس کا جو درد سے رونا تھا اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں کئی نمازیں لکھ دی جائیں۔ اس کا یہ درد نماز کے چھوڑنے پر اس کی یہ کیفیت تھی۔ تو اگلا دن آیا، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی فجر کی، تو شیطان آ گیا اور اسے کہنے لگا جلدی جلدی اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، ریا پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی ہو، جس کے بعد انسان کو شرمندگی ہو اور وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں بہت بڑا سبق ہے، اس پورے حصے میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک ہی تو گزارش کرنی ہے، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو وظائف کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسی ویڈیو ہم روزانہ لے کر آتے رہتے ہیں جن سے آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے مفید ٹپس بھی لاتے رہتے ہیں، آپ کے لیے وظائف بھی لاتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تعویذات بھی لاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کی فرمائش ہو، کسی بھی تعویذ کے بارے میں آپ نے جاننا ہو تو ہماری نمبرز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔